بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درس تصوف کا سلسلہ شروع ہے اور ہم مسلسل حضور سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ الواصلین سیدی و مرشدی پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ کی کتاب مفتاح السلوک سے ایک ترتیب کے ساتھ درس تصوف دے رہے ہیں۔ سامعین کرام، تصوف دراصل انسان کی زندگی کو بے عملی سے نکال کر عمل کی طرف لانے کا نام ہے۔ ہر اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا نام ہے جس کے ساتھ انسان کی طبیعت نہیں ملتی۔ تو آپ اپنی کتاب مفتاح السلوک کے اندر فرماتے ہیں، تصوف ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے نفس کی پوشیدہ قدورتوں سے باطن کو پاک کیا جاتا ہے۔ یعنی جو انسان کے اندر پوشیدہ قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، پوشیدہ قسم کی قدورتیں ہوتی ہیں انسان کی طبیعت کے اندر، جو کہ عام حالت میں انسان کو ان کی خبر نہیں ہوتی، لیکن دراصل وہ اللہ اور بندے کے درمیان قربت میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو ان اندر کی پوشیدہ بیماریوں سے نکال کر اس کو تصفیہ دینا، ان کے قلب کو پاک کرنا اور اللہ کی قربت کی طرف لے کر چلنا، یہ تصوف کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ سامعین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ تصوف وہ علم ہے جس کی مدد سے باطن کو نفس کی قدورتوں سے پاک اور صاف کرنے کی کیفیت کو پہچانا جاتا ہے، اور قدورتوں سے مراد نفس کے عیوب اور اس کی قابل مذمت صفات ہیں۔ یعنی نفس کے عیب جو ہیں اور اس کی قابل مذمت صفات جو ہیں، ان کو پہچاننے کے لیے تصوف کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اور وہ باطنی پوشیدہ امراض کیا ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کینہ، حسد، دھوکہ دہی، ملاوٹ، خود ستائشی کو پسند کرنا، تکبر، ریا، غیظ، غضب، لالچ، بخل، تعظیم و عمرہ اور تحقیر غربا، یہ ساری بیماریاں جس میں حسد، تکبر، غرور، انانیت، خود نمائی، تکبر ہو گیا، عمراء کی خوشامد کرنا ہو گیا، غربا کو حقارت سے دیکھنا ہو گیا، یہ اندر کی وہ پوشیدہ بیماریاں ہیں جن کو پہچاننے کے لیے، جن کو اندر سے نکالنے کے لیے، دل کو ان قدورتوں سے پاک کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ تصوف کا طریقت کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس سے انسان کے باطن کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کیونکہ علم تصوف انسان کو اس کے عیوب اور اس کے علاج کی کیفیت سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ تصوف جو ہے، یہ ان عیبوں سے انسان کو پاک کر کے اس کے علاج کے بارے میں آگاہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے نفس کی رکاوٹوں کو دور اور اس کے قابل مذمت عادات اور بری صفات سے پاک کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تصوف کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے کہ تمام بری خصلتیں انسان کے دل سے نکالنے کے لیے اس رستے کو اختیار کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل کو غیر اللہ سے خالی کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آراستہ کرنے کی منزل تک رسائی ہوتی ہے۔ یعنی اپنے دل سے غیر اللہ کو نکالنا، جیسے حضرت سلطان بوصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کے دل سے غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ کی خواہشات، یہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ بس، ما سوا اللہ بس، تو یہ حضور سلطان العارفین صاحب نے بھی فرمایا ہے۔ صوفیاء کرام کو وراثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے علم اور عمل کا وافر حصہ ملا ہے۔ یہ جو صوفی لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، فقراء ہیں، ان کو علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور عمل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے وافر حصہ ملا ہوا ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو توبہ، تقوی، استقامت، صدق، اخلاص، زہد،
توکل، رضا، تسلیم، ادب و محبت اور ذکر و مراقبہ جیسی صفات کاملہ سے اپنے نفس کو آراستہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ صوفیاء لوگ ہیں کہ جو مراقبہ، ذکر و اذکار، تقوی، تصفیہ، تزکیہ، زہد، ان چیزوں سے اپنے دلوں کو، اپنی زندگیوں کو آراستہ کرتے ہیں، مراقبے کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کو ترک کرتے ہیں، خواہشات دنیا کو ترک کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے خالص محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں کو صوفیاء کہتے ہیں، ان کو فقراء کہتے ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گناہوں اور عیوب کو ترک کیا اور اجسام اور قلوب کو پاک کیا۔ صوفی لوگ کیا ہیں؟ صوفیاء کی خاصیات کیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ گناہوں اور عیوب کو ترک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں والے عملوں کو ترک کرتے ہیں، اللہ سے دور لے جانے والے عمل کو ترک کرتے ہیں اور اپنے اجسام کو، اپنے قلوب کو وہ پاک کرتے ہیں، ان کے قلوب اور اذہان جو ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور ایمان کی حقیقت تک رسائی حاصل کی اور احسان کی راہوں پر گامزن ہوئے۔ یعنی ایمان کی حقیقت کو حاصل کیا اور احسان کی راہوں پر گامزن ہوئے۔ یہ وہ صوفیاء لوگ ہیں کہ جو اللہ کی قربت میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات نفس، اپنے خصال رذیلہ سے پاک ہو کر۔ تصوف نے بدنی اور مالی عبادات کے ساتھ ساتھ اس قلبی پہلو اور عملی طریقہ کی بھی نشاندہی کی ہے جو مسلمانوں کو ایمان اور اخلاق کے اعلیٰ درجہ پر فیض کر دیتا ہے۔ یعنی تصوف کیا ہے کہ انسان کی قلبی پہلو کے ساتھ ساتھ عملی طریقہ کی بھی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہ تصوف فقط باطنی ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ قلبی صفائی کے ساتھ ساتھ عملی زندگی کے اندر بھی ان کو عمل پر بھی ابھارا ہے، ان کو عملی طریقہ بھی اختیار کرنے کو تصوف نے درس دیا ہے۔ تو جیسے ان کے باطن پاک ہوئے اللہ کے ذکر سے، تزکیہ سے، تصفیہ سے، قلبی مراقبہ سے، اسی طریقے سے ان کے ذہن مزین ہوئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، شریعت مطہرہ سے۔ تو تصوف ان دونوں پہلوؤں پر رہنمائی کرتا ہے، یعنی انسان کے قلب کو بھی تمام خفیہ بیماریاں جو ہیں، حسد، کینہ، تکبر، غرور، انانیت، ان سے پاک کرتا ہے اور ان کے باطن کو سنوارتا ہے۔ اور یہی تصوف انسان کو عمل زہر جو ہے، شریعت، سنت، اتباع رسول، طریقہ رسول، نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اس طریقے کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہ صوفی سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ باطنی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کو بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ کرے، مزین کرے۔ تو اس سے یہ پہلو بھی نکلتا ہے کہ جو لوگ ذکر و اذکار، تصوف کے راستے کو اختیار کرتے ہیں اور شریعت کو ترک کر دیتے ہیں، سنت کو ترک کر دیتے ہیں، ظہر کو ترک کر دیتے ہیں، تو وہ گمراہ ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، کل طریقۃ ردت الشریعہ فہی زندگی، کہ جس کو شریعت رد کر دے، جو شریعت کے خلاف ہو، وہ زندیقہ ہے، وہ طریقت نہیں ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ تو تصوف کیا ہے؟ تصوف کا فقط مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے باطن کو بھی پاک کر دے گا، وہ اپنے ذہن کو بھی پاک کر دے گا، وہ آپ کے باطن کو ذکر الہی کے انوار سے مزین کر دے گا اور آپ کے ذہن کو سنت رسول سے آراستہ کر کے، سنت رسول کی پیروی میں، حضور علیہ السلام کے طریقے میں آپ کے ذہن کو بھی روشن کر دے گا۔ تصوف محض اوراد پڑھنے اور ذکر کے حلقات قائم کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ تصوف ایک ایسا عملی نمونہ ہے جو ایک عام اور اللہ تعالیٰ سے دور انسان کو ایک کامل مثالی مسلمان بنا دیتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ تصوف کی اس حقیقت کو بھول چکے ہیں کہ تصوف کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ اللہ سے بچھڑے ہوئے لوگ، اللہ سے دور لوگوں کو ایک مثالی مسلمان بنا کر اللہ کے دہلیز پر لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر لے آئے، حضور کی سنت و شریعت میں اس کو رنگ دے، جو عمل اس سے دور تھا اس کو عملی نمونہ بنا دے، اس کو عمل کا پیکر بنا دے۔ تصوف کا اصل مقصد یہی تھا۔
اور اسی وجہ سے اس سے ایمان کامل، خالص عبادت، حسن معاملہ اور عمدہ اعلیٰ اخلاق حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی جو صاحب تصوف لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں، ان کے حسن اخلاق بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے معاملات بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کی عبادات بھی خالص ہوتی ہیں، اور وہ اللہ کے بہترین بندے ہوتے ہیں زمین کے اوپر۔ اس سے تصوف کی اہمیت اور اس کا فائدہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تصوف ہی روح اسلام اور اس کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں جب ہمارے سامنے آئیں، تصوف کا مقصد کیا ہے، تصوف کس لیے اختیار کیا جاتا ہے، تصوف کے فوائد کیا ہے، تو جب یہ ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں تو اس سے یہ چیز واضح طور پر آ جاتی ہے کہ اصل میں تصوفی اسلام کی روح ہے، اور تصوفی اسلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ تصوف کے بغیر عمل جو ہے وہ بے اخلاص ہے، اور تصوف کے بغیر جو ہے انسان کبھی بھی کامل عمل والا بعمل انسان، ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان نہیں بن سکتا۔ تو اس کے لیے تصوف جو ہے وہ روح کی مانند ہے، کیونکہ دین فقط ظاہری اعمال اور امور شکلیہ کا نام نہیں، جن میں نہ کوئی روح ہو اور نہ کوئی زندگی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح علم ظاہر حاصل کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں علم باطن کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کے سنوارنے کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ یہی مقصود حیات ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ ہم جب اپنے ظاہر اور باطن دونوں پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے، دونوں کو تزکیہ تصفیہ ہوگا، دونوں پاکیزہ ہوں گے، تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔